تشریف رکھے. جزاک اللہ خیر. حضرت کا بیان سماعت فرمائیں. جزاک اللہ. بیٹھ جائیں سارے. جزاک اللہ. تشریف رکھے, بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تشریف رکھے. دیکھو میں نے وقت بچایا ہے حضرت کے خطاب کے لیے. تشریف رکھے سارے, بیٹھ جائیں ساتھی. جزاک اللہ خیر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديهم اهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم, اکابر علماء کرام, رہنمایان امت, میرے بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, دو روز سے آپ یہاں اس اجتماع میں شریک ہیں. جید علماء کرام اور رہنمایان قوم کی تقریریں آپ نے سنی. ہر مقرر نے اپنے زاویہ نظر سے آپ کو حالات سے آگاہی دی. میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا اور اس کے تمام ذمہ داران و کارپردازان کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے مجھ پر احسان کیا اور اس مبارک مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کی سعادت بخشی. میرے محترم دوستوں, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جس محاذ پر کام کر رہی ہے, یہ ان کا پوری امت پر احسان ہے. ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے سرحدات کے چوکیدار ہیں, اور باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر کوئی زیادہ مادی اسباب بھی نہیں ہیں, لیکن ان کی آواز پوری امت کو بیدار کرنے کا عظیم فرض سر انجام دے رہی ہے. آج بھی ہمارے ملک کا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. ساری دنیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ ختم نبوت کا مسئلہ کیوں چھیڑتے ہیں.
آپ اپنی تحریک اور اپنے جلسوں میں ناموس رسالت کا موضوع کیوں چھیڑتے ہیں؟ میں واضح طور پر آپ سے کہوں کہ پاکستان کا مذہبی طبقہ جو اس حوالے سے ہمیشہ حساس رہا ہے، جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے تب سے اس موضوع پر ان کی تشویش بڑھ گئی ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت ایک جمہوری جماعت ہے، وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، لیکن جمہوریت کے حوالے سے اگر اسے کوئی خطرات محسوس ہوں تو پھر وہ جمہوریت کے لیے علم بلند کر کے میدان میں نکلتی۔ اگر انسانی حقوق کا سوال پیدا ہو جائے تو ہمارے ہاں سول سوسائٹی کے لوگ میدان میں نکلتے ہیں اور وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان اور اس کا جو مذہبی حلقہ ہے، چاہے وہ سیاسی امور کے ساتھ زیادہ تر وابستہ نہیں ہوتے، وہ اپنے خاص ماحول میں دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اس پورے حلقے کو تشویش لاحق ہو جاتی ہے اور ایک اضطراب پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی معاملات، مذہبی مسائل اور انتہائی حساس مسائل آج کیوں خطرے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا بہت بڑا سیاسی ایک ماحول، ہمارا صحافتی ماحول، شاید یہ پہلو ان کی ترجیحات میں نہ ہو، لیکن اگر ان کی کوئی ترجیح ہے اور اپنی ترجیحات پر وہ کوئی سوال اٹھاتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں اور ہم سے وہ حمایت کی توقع رکھتے ہیں، تو پھر مذہبی طبقہ بھی ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہے کہ اسلامی موضوعات اس پر آپ بجائے اس کے کہ ہمیں کوستے رہیں کہ یہ تو مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، یہ تو مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، مہربانی کرو، ہمارا بھی کوئی اضطراب ہے، ہمارا بھی کوئی کرب ہے، ہمارے بھی کوئی احساسات ہیں، اور اس حوالے سے آپ پر بھی ہمارا حق ہے کہ جب ہمیں اضطراب ہو تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیا کریں۔ تو میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا نومبر 2018 میں ہم نے جب پہلا ملین مارچ کراچی میں کیا تو اس کا سبب ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ توہین رسالت کی ایک مرتکب کو جس طریقے سے بری کیا گیا اور باعزت بری، اور پھر جس طریقے سے باعزت طور پر ان کو اپنے پسندیدہ کسی ملک کی طرف بھیجا گیا سرکار کی نگرانی میں، تو کچھ تو ہم بھی جانتے ہیں نا کہ کہاں کہاں سے دباؤ آیا۔ سال
12 साल से पड़ी हुई अपील एक लम्हे में जागती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील सुनी जाती है और 1 घंटे के अंदर अंदर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और उसके बाद जो तफ्तीश सब रद्द कर दी जाती है और कहते हैं कि हम अभी 1 घंटे में समझ गए कि सब कुछ गलत था और उसको रिहा किया जाता है। अब मुझे पता है कि दुनिया के किस किस मुल्क ने पाकिस्तान पर दबाव डाला, कौन कौन से मालियाती इदारे पाकिस्तान में आए और अपने मालियाती नेटवर्क में पाकिस्तान को शामिल करने के लिए यह शर्त लगाई कि पहले आसिया को रिहा करो, उसके बाद हम आपको दुनिया के इस मालियाती नेटवर्क में जगह देंगे। हम कोई बिलावजह रो रहे हैं, कोई मसला नहीं और हम इसको उठाने के शौकीन हैं। और फिर ये कि हमने वही बात की है जो हमारा आईन कहता है। हमारा आईन कहता है इंसदाद तौहीन रिसालत के कानून में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इर्तिकाब पर सजाए मौत होगी। हम आईन से कोई बाहर तो बात नहीं कर रहे। अगर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आईन में तरमीम है और ये हमारे आईनी मसला है। सियासी पार्टियों की तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन आईन मुत्तफ़क़ा है। उसी आईन के तहत जब वो जमहूरियत की बात करते हैं, उसी आईन के तहत जब वो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, उसी आईन के तहत जब वो मुल्की मईशत की बात करते हैं तो हम उसी आईन के तहत मजहब की बात करने का पूरा पूरा हक रखते हैं। उन्होंने शायद ये समझा है कि पाकिस्तान में मजहब लावारिस है, शायद ये समझा है कि अकीदे खत्म नबूवत लावारिस है, शायद ये समझा है कि नामूस रिसालत इस मुल्क में लावारिस है। नहीं, इसके वारिस मौजूद हैं और इस पर जान कुर्बान करने वाले भी मौजूद हैं। तो जिस तरीके से और आज मैं आपको एक नई बात कहना चाहता हूं। जब हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फैसला किया, अक्टूबर का महीना हमने उसके लिए मुतय्यन किया और उसके बाद मुख्तलिफ जमातों से मशावरत के बाद 27 अक्टूबर को तय किया। तो दुनिया में 2 कुव्वतें हैं जो इस वक्त इज़्तिराब में हैं और परेशान हैं। आप समझते हैं कि सिर्फ मुल्क के हुक्मरान परेशान हैं? मैं बताता हूं, आज सुनो मुझसे कि कौन परेशान है। इस तहरीक से कहां कहां पर ज़लज़ला है। ये परेशानी एक इसराइल में पाई जा रही है और एक कादियान में पाई जा रही है। और वो समझते हैं कि हम जो 30-40 साल तक यहां पाकिस्तान में सरमायाकारी की है, यहां पाकिस्तान में जो हमने लॉबिंग की है, जो हमने अपना एक हल्के असर बनाया है, ये मार्च उसको भी बहा के ले जाएगा और हमारी सारी मेहनत ज़ाया होगी। और ये बात अखबारात में 1996 में लिखी
کہ 2020 میں اسرائیل کا صہیونی قوت کا نیٹ ورک پورے ساؤتھ ایشیا میں پھیل جائے گا اور پورے ساؤتھ ایشیا کو قبضے میں لے لے گا. 2020 اگلے سال ہے. خبر چھپی ہے 1996 میں اور اس میں لکھا ہے کہ اس مقصد کے لیے پاکستان میں ایک کرکٹر عمران خان کو چنا گیا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ ہے وہ حالات کہ ہمیں کہاں لے آئی ہے صورتحال. اور آپ دیکھا ابھی چند روز پہلے قادیانی فرقے کے سربراہ نے بیان دیا کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے آئین سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے شک خارج کر دی جائے. تو اس کا باقاعدہ بیان ہے. اب ایسی صورتحال میں کیا ہم نے ان حالات میں اپنا فرض نہیں ادا کرنا؟ میں تمام علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, تمام مکاتب فکر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب میں یہ سوال اٹھاتا ہوں تو میں کسی ایک خاص مکتب فکر کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا, میں امت مسلمہ کی ترجمانی کرتا ہوں جب یہ سوال اٹھاتا ہوں. میرے کسی کے ساتھ یہ مسابقت نہیں ہے کہ تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت رکھتے ہو اور ہم زیادہ محبت رکھتے ہیں. پوری امت یکساں طور پر آقا دو عالم سے وابستہ ہے اور اس کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے. اس میں مسابقت کا کیا سوال ہے؟ میں نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی تھی کہ آپ لوگ اس فلور پر میری طرف اس طرح انگلی کر کے اشارہ نہ کریں کہ خدا نہ ہو تو میں کسی ایک خاص مسلک کا نمائندہ ہوں. میں پوری قوم کا نمائندہ ہوں, تمام مذہبی دنیا کا نمائندہ ہوں اور اس کے کاس کو اٹھاتا ہوں. میرے محترم دوستو, اب ہمارا یہ ملک جس بحران سے گزر رہا ہے, تمام سیاسی جماعتیں اس نقطے پر متفق ہیں. صرف اپوزیشن کی جماعتیں نہیں, حکومت میں بیٹھی ہوئی بعض جماعتیں بھی ہمارے ساتھ اتفاق کر چکی ہے کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے. اور ایک پارٹی سے میں نے پوچھا کہ آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے جب اس نقطے پہ اتفاق کر رہے تھے ہمارے ساتھ, کیا ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا جی وہاں سے فون آ گیا تو پھر ہم چلے گئے. تو ہمارا یہ موقف کسی ایک جماعت کا نہیں ہے. آج تمام جماعتیں متفق ہو چکی ہیں, بڑی جماعتیں اور چھوٹی جماعتیں باضابطہ اپنے اپنے اجلاس کر کے انہوں نے 27 اکتوبر کے مارچ میں حصہ لینے اور اس کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا. بھائی آزادی مارچ ہوگا, آزادی مارچ. ہمارے کچھ دوست خاموش تھے. ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید وہ دعاؤں کے لیے خاموش ہیں, لیکن ان کی طرف سے بھی اب ہمدردی کی آوازیں ہم سننے لگ گئے ہیں. یہ قومی سطح کی تحریک ہے. صرف ایک فرد کو آپ نشانہ بنا کر نہ سوچیں,
آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہم ان سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جمعیت والے جو ہیں یہ تو مدرسوں کے معصوم طلباء کو لائیں گے، یہ سارے آپ معصوم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ معصوم ہیں؟ بات بنیادی یہ ہے کہ اگر میرے مدرسے کا نوجوان وہ پاکستان کا ووٹر ہے اور وہ اپنا ووٹ استعمال کر سکتا ہے، تو جب میرے اس مدرسے کے نوجوان ووٹ کو چوری کیا جائے گا تو اس کو احتجاج کا حق نہیں ہوگا؟ یہ تو پورا الیکشن چوری کر کے گئے ہیں۔ اور پہلے تو انہوں نے مقدمے دائر کیے سیاسی مخالفین کے خلاف۔ مکافات عمل دیکھیے کہ آج ان کی پوری جماعت بہت بڑی چوری کے الزام میں پکڑی گئی ہے، اور ماہرین قانون کہتے ہیں کہ پوری جماعت ہی نااہل ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کی چوریاں ایک طرف اور اس ایک پارٹی کی ایک سال کی چوریاں ایک طرف۔ پہلے کہتے تھے ان حکومتوں نے قرضے لیے ہیں، IMF سے قرضے لیے ہیں، ملک کو تباہ کیا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 70 سالوں میں پچھلی تمام حکومتوں نے جو قرضے لیے ہیں ان سب کو جمع کر کے اس حکومت نے جو ایک سال میں قرضے لیے ہیں وہ ان سب سے زیادہ ہے۔ IMF سے میں قرضہ لوں گا تو خودکشی کو ترجیح دوں گا۔ اب کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، احتساب کے عمل سے اس حکومت کی یہ کوشش رہتی ہے کہ معاشی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہرائی جائے، لیکن عوام کا جو کرب ہے، مہنگائی ہے، پیداوار ختم ہو چکا، بازار سے راشن خریدنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، یہ ان کی معاشی پالیسیوں کی ناکامی، احتساب کا عمل عوام کو متوجہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کی مہنگائی پر لوگوں کی نظریں ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں اس وقت عام آدمی کے لیے ہے کہ وہ غریب بازار سے اگر 30-40 ہزار روپے ماہانہ کما ہے تب بھی وہ ایک مہینے کا راشن خرید کر نہیں لا سکتا۔ صرف ناکام نہیں ہے بھائی، ناجائز ہی ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں، پہلے کہا کہ ملک کی معیشت کو ہم بہتر کریں گے، لوگوں کو مرغی اور انڈے دیں گے، پھر کہا ہم لوگوں کو کٹے دیں گے، ابھی کہتے ہیں ہم لنگر چلائیں گے۔ تو وہ فوج بھرتی ہو رہی نا، ایک میراثی کے گھر میں بھی آ گئے کہ بھئی آپ کو جوان ہے تو آپ اس کو دے دیں، ہمارے حوالے کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کس لیے میرے بیٹے کو مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ کہتے ہیں کہ ان کو فوج میں بھرتی کرنا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ اگر معاملہ میراثی کے بیٹے تک آ گیا نا جی تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی صلح کر لو۔ اس مخلوق سے ہمارا راستہ ہے، اور اگلے 2 سال تک بھی صورتحال بہتر ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ 1
اب یہ نااہلی ہے یا سازش ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے. یہ نااہلی ہے یا سازش، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اتنے عقل مند مغرب اور امریکہ دونوں کہتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے دنیا کے لیے خطرہ ہے. پاکستان کی ایٹمی صلاحیت دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتی ہے. پاکستان خطے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اب جب ہمارا نااہل وزیر اعظم تقریر کرتا ہے اقوام متحدہ میں تو کہتا ہے کہ ہم ایٹمی جنگ لڑیں گے، ہم ایٹمی حملہ کریں گے. اب وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی زبردست تقریر کر دی، بڑی جرأت مندانہ تقریر کر دی، لیکن اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ پرلے درجے کی حماقت کر دی. ایک طرف آپ نے اپنے ایٹم بم کے مقابلے میں ہندوستان کو مدعی بنا دیا اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جہاں ہم اس معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں کہ ایٹمی صلاحیت میں کوئی پہل نہیں کرے گا، وہ پاکستان نے کر دی ہے. دوسرا یہ کہ دنیا کے اس دعوے کی تصدیق کر دی کہ واقعی پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہمارے لیے خطرہ ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کبھی بھی ہندوستان اور ہمارے درمیان ایٹمی جنگ ہو نہیں سکتی. کبھی انسانی تاریخ میں پڑوسی ملک ایٹمی طور پر نہیں لڑے ہیں. پڑوسی ممالک جب ایٹمی جنگ لڑتے تو دونوں طرف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے بات. تو ہو نہیں ہے، لیکن بلا اس نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے اب یا تو حماقت ہے یا پھر سازش ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے پہلے قوم کو بھوک سے مارو اور انتہائی بھوکے ہو کر پھر نعرے لگائیں کہ بیچو اس ایٹم بم کو، ایک بڑی قیمت پر ملک کی معیشت کو بہتر کرو، تاکہ اس بہانے پر لوگ چیخ اٹھیں کہ بھئی ایٹمی صلاحیت ختم کر دو. اور دوسرا یہ کہ دنیا کے سامنے پاکستان کو مجرم پیش کرو، ریاست کو مجرم پیش کرنا. میں ایک بات کہوں تو وہ میری بات ہے، میں اس کا جواب دے ہوں، لیکن اگر وزیر اعظم کرتا ہے یا امیر کرتا ہے یا وزیر دفاع کرتا ہے یا ہماری کیبنٹ کرتی ہے تو پھر یہ فرد کی بات نہیں ہوتی. آپ نے پوری دنیا کے سامنے جواب دہ کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ کشمیر حاصل کریں گے. پتہ نہیں 12 تاریخ 12 ستمبر کو کشمیر کرنا آج میں بات بنا رہے ہیں نا ذہن آئیں گے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم کشمیر پر بڑے خفا ہیں. میرے محترم دوستو، جس طرح ہم نے پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 243 کو ختم کیا اور فوٹا کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور اس کو صوبے میں ضم کر دیا، ہندوستان نے آرٹیکل 370 اپنے آئین کا ختم کر کے کشمیر کو اپنے اندر ضم کر دیا اور اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی. اب یہ باتیں کیا پاکستان کو معلوم نہیں تھی؟ وہ تو الیکشن کمپین چلا رہا تھا اور اپنے منشور میں اس نے لکھا تھا کہ میں ختم کروں گا اگر مجھے 2/3 اکثریت مل گئی. تو پھر یہ خطرہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے تھا، آپ کو لابنگ کرنی چاہیے تھی، آپ کو دلی میں جانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر رہا ہے اور اس کا انضمام کر رہا ہے. یہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا. الٹا جمہوری الیکشن کے مہم چلا رہا تھا تو ہمارے عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ اللہ کرے مودی صاحب کو کامیاب ہو جائیں، مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد ملے گی. تو اس کے کامیابی کا دعائیں بھی کرتا رہا، کمپین بھی اس کے لیے چلاتا رہا. اب جب وہ کامیاب ہو گیا تو
مسئلے کشمیر حل ہو گئے یا نہیں؟ تو یہ باتیں ہیں. اب مسئلہ اور ہے، ہم کشمیر حاصل کر کے رہیں گے. اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کشمیر بلکہ ہر جگہ کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک خطہ کشمیر اور ایک کشمیر پر آباد قوم. سمجھ آ رہی ہے نا؟ خطہ حاصل کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہوتا، یہ ہماری قوت دفاع اور فوج کا کام ہوتا ہے. لیکن جنگ عوام لڑ رہے ہیں، حاصل کرنا ہے خطے کو. جب ہم خطہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر ہمیں شور مچانا ہے، وہاں کے انسانی حقوق کی بات کرنی ہے، اور اس غوغا میں ہماری ریاستی کمزوری چھپ جاتی ہے. ان کی ذمہ داریوں کو ہم ڈھانپ لیتے ہیں تو وہ ذمہ داری پھر ہم پوری کرتے ہیں. ورنہ انسان تو انسان ہے. ہم کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہیں. 27 اکتوبر کو جب پورے دنیا میں کشمیریوں میں سیاہ مرتا ہے، ہم نے اس دن کشمیریوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن انسان تو انسان ہے. جب برما کے مسلمانوں پر عذاب ٹوٹا اور کیمرے کے سامنے ان کے فلم بناتے ہوئے جسم کے ٹکڑے کاٹے جاتے تھے، مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی تھی، ہم نے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی، لیکن ریاست خاموش رہی. ہمارا خاموش تھا اس انسان پر.